ہوتی ہیں ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم ہماری مرضی کے جو ناظم ہیں ارسلان منج صاحب اپنا جو مارچ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی چیز نظر میں آتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کے پیچھے ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو پوری ان چیزوں کو پلان کر رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ہمارا نے یہودیوں کا سارا کیا گیا ہے، پورے پاکستان کی اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ اور ان بغیرتوں کو بتایا ہے کہ آج یہاں پر اسلام کے یہاں پر یہ ان طرح کے جو فلاسفرز ہیں، یہ دو ٹکے کے جو فلاسفرز ہیں، ان جی السلام علیکم ناظرین، میں آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج 8 مارچ ہے، اور پاکستان میں یہاں پہ جو 8 مارچ ہے وہ وومن ڈے کے لحاظ سے منایا جاتا ہے۔ کچھ جو خواتین ہوتی ہیں ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ ہماری جسم ہماری مرضی۔ جی ناظرین، ہم پنجاب یونیورسٹی میں نیو زون کے علاقے میں موجود ہیں، اور اس علاقے کے جو ناظم ہیں ارسلان منج صاحب ان کی زیر نگرانی جو ہے کچھ دیر بعد بنت ہوا مارچ کا آغاز کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامی جمعیت طلبہ کی جو خواتین ہیں اور جو مارچ بنت ہوا مارچ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ روڈ پہ آ چکے ہیں تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور کچھ دیر بعد یہاں سے جو واک سٹارٹ ہوگی اور پنجاب یونیورسٹی کے فیصل آڈیٹوریم تک یہ مارچ کریں گے، وہاں تک۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام ہے کرن کائنات۔ کرن، ہمیں یہ بتائیں کہ آج پنجاب یونیورسٹی میں بنت ہوا مارچ ہو رہا ہے، اور اس ٹائم یہ فیصل آڈیٹوریم کے سامنے اپنا جو مارچ ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اس کے بعد تمام اسٹوڈنٹس اپنے ڈپارٹمنٹ میں واپس چلے جائیں گے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بنت ہوا مارچ کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ بنت ہوا مارچ بیسیکلی جو ہے 8 مارچ جس کو ہم عورت مارچ کے نام سے جانتے ہیں، تو اس کے الٹرنیٹیو کے طور پر پنجاب یونیورسٹی نے یہ بنت ہوا مارچ جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے، جس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ جو بنت ہوا مارچ ہے اس میں عورتوں کے کیا حقوق ہے، عورت جو ہے وہ گھر کی ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اور اسلام نے اس کو کیا درجہ دیا ہے۔ اور آج کل جو 8 مارچ کے حوالے سے جو ہے ہمارے ہاں مارچ ہو رہی ہے، جس کے اندر اس کو ہم فیمنزم کی طرف زیادہ وہ جا رہی ہے، اور اس کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ عورت کو ایک تو ہے مرد سے اوپر کا درجہ دیا جائے، یہ سمجھا جا رہا ہے، اور مرد کو بہت ہی زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ عورت پہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ سر کرن، ہمیں یہ بتائیں گے ایک جگہ پہ ہمیں یہ بھی چیز نظر میں آتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا کس چیز کو جو سا اختیار کرنا چاہیے، کس موقف کو ہمیں بنانا چاہیے، کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا جسم میری مرضی جو ہے یہ ایک ایسا موٹیو ہے جو کہ
جس کے اگر ہم اسلام کے اکارڈنگ دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی، اور ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میری مرضی ہے اور میں اپنا ہی جو ہے اس پہ مرضی چلاؤں گی، تو یہ ہم اپنے صرف دل کی تسلی کر رہے ہوتے ہیں، ادروائز ایسا کچھ بھی نہیں۔ اچھا کرن، کوئی دو الفاظ میں کوئی شارٹ میسج اپنی تمام پاکستان کی بہنوں کو کیا دینا چاہتی ہیں آپ آج کے دن کے لحاظ سے؟ آج کے دن کے لحاظ سے یہی میسج ہے کہ اگر ہم اسلام کی حقیقی روح کو دیکھیں تو 8 مارچ کو بہت 1400 سال پہلے ہی بہت اچھے طریقے سے قرآن میں بیان کر دیا گیا تھا کہ 8 مارچ جس کو آج ہم جو ہے مناتے ہیں عورتوں کے حقوق، تو 1400 سال پہلے ہی حقوق ہمیں دے دیے گئے تھے اور ہمیں آج اس پہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا۔ محبت ہے میرا یہ کام کر دے، پیغام اتنا ہے قرآن و حرمت آقا پہ سب پر۔ افکار معدودی تمہیں اقبال کے شاہی۔ جی السلام علیکم ناظرین، پنجاب یونیورسٹی کے کچھ اور طلبات ہمارے پاس موجود ہیں اس ٹائم، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے؟ ستی بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ بنت ہوا مارچ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو جسم ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور ہم نے اللہ کے پاس ہی واپس جانا ہے۔ اس پہ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ میرا جسم میرا مرضی، وہ غلط نظریہ ہے۔ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسی طرح اللہ کے پاس واپس جانا ہے، یہ نظریہ ہے میرا۔ اور یہ مارچ کا اصل مقصد یہ بتانا ہے کہ جسم دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اچھا ستی بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ جو خواتین کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، کیا وہ خواتین خود روڈوں پر آ کے یہ چیز کو کہہ رہی ہیں، یا پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے ایک مافیا بیٹھا ہوا ہے جو پوری ان چیزوں کو پلان کر رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ سمی بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پورا پیچھے اس کے پیچھے پروپیگنڈا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر جو خود کہتی ہیں تو وہ غلط کہتی ہیں، کیونکہ اسلام اس چیز کی ہمیں اجازت نہیں دیتا، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا نہیں یہودیوں کا سہارا کیا گیا ہے، مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، یہ یہودیوں کا سارا پروپیگنڈا ہے۔ اچھا ہمارے پاکستان میں کیا عورتوں کو ان کے حقوق مل رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ میں کہتا ہوں عورتوں کو ان کے حقوق بالکل ملتے ہیں، جب تک اسلامی جمعیت طلبہ جیسی تنظیم زندہ ہے انشاءاللہ عورتوں کو حقوق ملتے رہیں گے، ملتے ہیں اور ملتے بھی رہیں گے آگے۔ مطلب کہ تمام خواتین جو سی ہیں وہ یہ فکر کرنا چھوڑ دیں کہ ان کے حقوق نہیں ملیں گے، جب تک یہ تنظیم موجود ہے تب تک وہ ہر خواتین کو ان کے حقوق دے گی، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ پورے پاکستان کی اسٹوڈنٹ کی سب سے بڑی تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ عورتوں کے حقوق کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی اور انشاءاللہ ان کو دلائے گی۔ ماشاء اللہ ستی بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا آپ کے ساتھ جو دوسرے اسٹوڈنٹس موجود ہیں ان کی کیا رائے ہے، یہ بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آج مارچ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد ہماری پاکستانی یوتھ کے اندر جو ہماری پاکستانی خواتین ہیں کیا وہ اپنے پر آئیں گی، اور جو خواتین روڈ پر آ کے مارچ کرتی ہیں ان کی اصلاح کریں گی وہ؟ دیکھیے اسلامی جمعیت طلبہ کا مقصد جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضائے الہی کا حصول ہے۔ ہمارا مقصد کسی مخالفت کرنا نہیں ہے، کسی کے خلاف کھڑا ہونا نہیں ہے، لیکن جب وہ ہمارے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ہمارے دین کے خلاف نعرے بازی کرنے کے لیے روڈوں پر آئیں گے تو کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں گے؟ نہیں، ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہم لوگ ایسے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامعہ پنجاب کے اندر آج ہم نے یہ ریفرینڈم کے طور پر مارچ اسلامی جمعیت طلبہ کی طرف سے کروایا گیا ہے، جس میں واضح طور پر میجورٹی نے، جامعہ پنجاب کی میجورٹی نے اس مارچ میں حصہ لیا اور ان بغیرتوں کو بتایا ہے کہ آج یہاں پر اسلام پسند لوگ موجود ہیں۔ مطلب کہ وہ لوگ جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر انتشار پھیلائیں گے، ہمارا جسم ہماری مرضی، اور وہ خواتین جو اس چیز کے اندر بھرپور شرکت ادا کرتی ہیں، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پریشان نہ ہو جب تک یہ تنظیم موجود ہے، وہ آپ ختم کریں گے اس چیز کو، ایسے ہی؟ دیکھیے بھائی جان، یہ وہ لوگ ہیں جو باہر کے ممالک سے پڑھتے ہیں اور ادھر آ کر جو ہیں ماڈریٹ فیملیز سے لوگ بلونگ کرتے ہیں اور
गाँव वगैरह से आते हैं इधर पढ़ने के लिए, उन लोगों के भी नज़रियात को ठेस पहुँचाते हैं। इसकी मैं समझता हूँ कि हम लोगों की अपनी कमज़ोरी है, हम अपने अकायद को डीपली पढ़ते ही नहीं और उन लोगों की बातें, उनके नज़रियात से मुतासर होकर, उनकी जो फहाशी और उरियानी है उससे मुतासर होकर हम उनकी तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम अपने दीन को पढ़ें, जहाँ पर ये इन तरह के जो फ़िलासफ़र्स हैं, ये दो टके के जो फ़िलासफ़र्स हैं, इनको पढ़ रहे हैं, हम अपने दीन को पढ़ें जिसके अंदर पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एक नमूना पेश किया गया है। अगर औरतों को भी यही काम करना चाहिए कि वो अपने दीन को मुतालिया करें। औरतों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, सिर्फ 2 अल्फाज में बताएं। मैं अपनी बहनों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप भी हत्तुल इम्कान यही कोशिश करें कि दीन इस्लाम को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, और हत्तुल इम्कान यही कोशिश करें हमने अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। और जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी है, उस तरह ही उनकी सुन्नतों पर अमल करते हुए हमें अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी है और अपने इस माशरे को, अपने इस मज़हब को दुनिया के सामने पुरअमन और ख़ूबसूरत बनाकर पेश करना। माशाल्लाह। नाज़रीन, अगर इस जैसे लोग मौजूद होंगे हमारे माशरे में जो इस तंजीम का हिस्सा बनते हैं, और पाकिस्तान में जितनी भी ख़वातीन मौजूद हैं उनके हकूक़ और उनके फ़राइज़ के लिए जो है वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की किसी भी बेटी को, किसी भी खातून को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आप लोगों के भाई मौजूद हैं जो आप लोगों के हकूक़ के लिए पूरा ख्याल रखेंगे और पूरी जो है वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही है? बेशक। अगर वक्त पड़ेगा तो आप अपनी जान भी दे सकते हैं। बेशक बेशक। बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।